بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ 64 میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کیا ہے اور کیوں پیش آئی، اس کے تمام واقعہ تاریخ کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جنگ خندق اور اس کے بعد آنے والے واقعات کو آپ کے ساتھ تفصیلی جائزہ کے ساتھ بتا دیا گیا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 برس ہونے کو تھے۔ وہ مسجد الحرام اور بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور مناسک ادا کیے جائیں۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خود کو صحابہ ہمراہ مسجد الحرم میں داخل ہوتے ہوئے مناسک کی تکمیل کرتے دیکھا۔ یہ اشارہ تھا کہ دلی ارمان پورے ہونے کو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ قریش مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے، اس لیے یہ امید تھی کہ وہ آپ کو عمرے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم ذوالحجہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ عرب کے لوگ کسی ایسے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں۔ یہ مہینہ مدنی تقویم میں ذوالقعدہ اور مکی تقویم میں رجب تھا۔ قریش میں تمام اہل عرب کے نزدیک ان دنوں جنگ حرام تھی، اس لیے آپ کو اطمینان تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے آپ کو روکنے کے لیے خلاف دستور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور راستے میں مسلح تعینات کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا۔ ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام شاہراہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے سے آگے بڑھے اور مکہ کے مسافات میں حدیبیہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ یہاں آپ نے ایک مقامی باشندے بدیل بن ورقہ کو یہ پیغام دے کر قریش کی طرف بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش نے اس پیغام پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ انہوں نے ایک جہان دیدہ شخص عمرو بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ ڈرا دھمکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج کر دیا جائے۔ تقریباً 6 سال کی طویل مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ قریش نے تلوار کی جگہ سفارت اور گفت کو شنید کی راہ اختیار کی تھی۔ یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ عروہ بن مسعود نے درباری ساتھ میں حاضر ہو کر قریش کی منشا کے مطابق کئی سخت باتیں کہیں، مگر آپ کا معقول موقف سننے، آپ کا عزم و استقلال محسوس کرنے اور صحابہ کرام کی آپ سے بے مثال عقیدت و محبت دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا کہ مسلمان دبنے والے لوگ نہیں۔ چنانچہ واپس آ کر کہا، میں نے کیس و کسریٰ جیسے بادشاہوں کی بھی ایسی عزت و توقیر ہوتے نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ قریش نے اپنے حلیف احابیش کے سردار حلیز کو بھی ڈرانے دھمکانے کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا، مگر وہ قافلے میں قربانی کے جانور دیکھتے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ قربانی لے کر آنے والے کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں۔ تم انہیں آنے دو ورنہ ہم سب احابیش تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ قریش جو کمزور ہوئے تھے، احابیش سے تعلق توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اسی لیے بڑے سرپائے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے عثمان کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیج دیا۔ انہوں نے آپ کا موقف دوبارہ بڑی وضاحت کے ساتھ قریش کے رئیسوں کے سامنے پیش کیا۔ واپسی کے موقع پر قریش نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چاہیں تو طواف کر لیں۔ وہ بولے، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کی اجازت نہ ملے گی میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ اس پر قریش کے سردار بگڑ گئے اور انہیں نظر بند کر دیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئے۔ آپ اب تک صلح و صفائی کی راہ تلاش کر رہے تھے، مگر آپ کے نزدیک حضرت عثمان کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیبل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کے بدلے موت کی بیعت لی۔ سب نے دل و جان سے آمادگی ظاہر کی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ جرأت و جانثاری کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ
کہ قرآنی آیات نازل فرما دیں جس میں اس بیعت میں شریک صحابہ کرام کو اللہ کی رضامندی کی بشارت دے دی گئی، جس کا مفہوم ہے یقیناً اللہ ان مومنوں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح بھی عنایت کر دی۔ اس بیت کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اس ولولے کا قریش پر ایسا اثر پڑا کہ وہ مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو آزاد کر دیا۔ وہ سمجھ گئے جزیرۃ العرب میں اب مسلمان ایک ایسی طاقت ہیں جس سے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ انہیں اپنی اقتصادی کمزوری کا بھی اندازہ تھا، جس کے سبب شام اور عراق کے تجارتی راستوں پر مسلمانوں کے بے دروے چھاپے تھے۔ وہ گزشتہ جنگوں میں اپنے مسلسل جانی نقصان کے باعث پیدا شدہ عسکری کمزوری کو بھی خوب نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے بدل ناخواستہ مذاکرات اور معاہدوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے اور اپنی توانائی کو محفوظ اور فزوں تر بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ قدم اٹھاتے ہوئے انہیں پہلی بار ریاست مدینہ کو ایک طاقتور حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑ رہا تھا، مگر یہ کڑوی گولی نگلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ شرطیں طے کیں اور سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ صلح نامے کی اکثر شقیں بظاہر قریش کے حق میں تھیں اور مسلمانوں کو ان سے زک پہنچنے کا خدشہ تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی شرائط پر پوری گہرائی کے ساتھ غور کیا اور آپ کی غیر معمولی بصیرت نے فیصلہ کیا کہ صلح نامہ کی جن شرائط کو قریش اپنے لیے بہت زیادہ مفید سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ان کے لیے اتنی مفید نہیں۔ جو شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت لگ رہی تھی وہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ہاں، کچھ مسلمانوں کو انفرادی طور پر امتحان و آزمائش کا سامنا کر پڑ سکتا تھا، مگر آپ کو پوری امید تھی کہ سب مسلمان اسے جھیل لیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کا لحاظ رکھیں تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بات چیت میں 6 شقیں طے پا گئیں، جس کی تفصیل یہ ہے۔ صلح نامے کی پہلی شق یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس شق کے ذریعے قریش مکہ پر مسلمانوں کے حملے کے خطرے کو دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر حملہ ہوا تو کوئی بعید نہیں مسلمان غالب آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، کیونکہ سرزمین عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہونے سے اسلام کی تبلیغ کی راہیں کھل جاتی اور لوگوں کو مدینے کا اسلامی معاشرہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا۔ دوسری شق یہ تھی کہ مسلمان اسی سال یوں ہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ اسی طرح یہ قریش یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اب بھی ہم غالب ہیں، وہ نہیں، انہوں کی ناک اونچی اور مسلمان مغلوب ہیں۔ یہ شک مسلمانوں کے لیے بڑی سخت تھی کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے اور قریش سے اس وقت کشمکش اسی موضوع پر چل رہی تھی۔ یہ شرط ماننا اعتراف شکست کے مترادف تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر قریش کو برتری کا چھوٹا بھرم قائم رکھنے دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس طرح زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جائیں گے اور قریش حقیقت میں اس طرح کی کوئی قوت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے آپ نے اس سال واپسی اور اگلے سال عمرے کی شق قبول کر لی، مگر قریش کو خدشہ تھا کہ اگلے سال جب آپ مکہ تشریف لائیں گے تو ممکن ہے وہ مکہ میں طویل قیام کریں یا اسلحے کے طور پر شہر کو قبضے میں لے لیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ خطرہ بہرحال ہے کہ مکہ کے عاجز اور لاچار مسلمان اس وقت آپ کے ساتھ مدینے چلے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شرطوں کے ساتھ کچھ تفصیلی دفعات پر اصرار کیا، جو یہ تھی: اگلے سال عمرے کے موقع پر مکہ میں مسلمانوں کا قیام فقط 3 دن رہے گا۔ مسلمان میان میں بند تلواروں کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھیں گے۔ مسلمان کسی مکہ کے باشندے کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر مسلمان میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ تیسری شق یہ تھی کہ اگر اہل مکہ کو کوئی فرد مسلمان ہو کر حضور سے جا ملا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح قریش اپنے نوجوانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامیوں میں اضافہ نہ ہو۔ یہ شک مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو جو ہجرت کر کے مدینہ آئے واپس قریش کے جنگل میں نہیں دے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبعی طور پر سخت گراں محسوس کرتے ہوئے
یہ بات مان لی۔ صحابہ کرام کو اس پر غمگین دیکھ کر آپ نے ان سے تسلی دی کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ جلد ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ جانتے ہیں اس شرط کی پیروی سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس شرط کی وجہ سے اگر قریش کے کچھ لوگوں کی اسلام لانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو اس کے بدلے امن و امان کی وجہ سے درجنوں دیگر قبائل بھی اسلام کی روشنی پھیلانے کی موقع مل جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اس پہلو پر بھی تھی کہ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جو جبر و تشدد سے تبدیل کر دی جائے، وہ تو دل کا سودا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے ایمان لے آئیں گے قریش کی پکڑ دھڑم کی ایمان کو نہیں بدل سکے گی۔ ہاں، ان کو ذاتی طور پر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کے بارے میں آپ کو امید تھی کہ وہ ان آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ چوتھی شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مکہ والوں سے آ ملا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس شرط کے ذریعے قریش اپنے حامیوں میں اضافے کی راہ کھلی رکھنا چاہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچ کر اسے منظور فرما لیا کہ اگر کوئی بدبخت خود اسلام کا ساتھ چھوڑنا چاہے تو اس کا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ پانچواں شک یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کارروائیوں اور خیانت سے اجتناب کریں گے۔ چھٹی شک یہ تھی کہ دیگر قبائل میں سے جو چاہے قریش کا حلیف بن کر اور جو چاہے مسلمانوں کا حلیف بن کر اس کے معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک منصفانہ بات تھی جو مسلمانوں کے لیے مفید تھی، کیونکہ اس طرح انہیں نئے اتحادی میسر آ سکتے تھے اور پورے عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی تھی۔ اس شک کے تحت موقع پر موجود بنو خزاعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کی حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو گئے۔ سب سے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شک کا اضافہ کر دیا، ہمارے وہی حقوق تمہارے ذمہ ہوں گے جو تمہارے ہمارے ذمہ ہوں گے۔ مشرکین بھی اس قدر معقول بات پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس شک کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی برابر حیثیت کو تسلیم کرا لیا۔ صلح نامہ تحریر کرنے میں قریش کے اعتراضات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی رواداری اس مجلس معاہدہ میں قریش کا رویہ شدید ضد، پریشانی اور بے دلی کا عکاس تھا، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر درجے رواداری، عالمی حوصلے اور فراست کے ساتھ معاہدے کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں تھے۔ معاہدے کی شرائط لکھوانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسلامی آداب کے عین مطابق دستاویز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس پر کفار نے اعتراض کیا اور کہا، ہم اللہ کو جانتے ہیں، رحمان اور رحیم کو نہیں، یہاں بسمک الہم لکھو، اللہم لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات قبول کر کے یہی لکھوا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت علی نے لکھا، یہ وہ دستاویز ہے جس کا محمد رسول اللہ نے عہد کیا ہے۔ اسی بات دیکھتی رؤسائے قریش نے شور مچا دیا، ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھلا کسی بات سے کیوں روکتے؟ آپ ہمارے نزدیک فقط محمد بن عبداللہ ہیں، آپ محمد بن عبداللہ ہی لکھوائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد عبداللہ بھی ہوں، اگرچہ تم نے مجھے جھٹلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنازع ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اچھا اسے مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک مٹانے سے خود کو مٹا دینا آسان تھا۔ عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم آپ کا اسم گرامی میں کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہے۔ انہوں نے وہ مقام دکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا۔ اگرچہ آپ کو کتابت میں مہارت نہ تھی، مگر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ لکھا بن عبداللہ تحریر فرما دیا۔ ابھی صلح نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی ہمت، حوصلے اور اطاعت رسول کا سخت ترین امتحان تھا۔ ہوا یہ کہ قریش کے سفیر سہیل بن عمرو کے نوجوان بیٹے ابو جدل نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں اس کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا، مگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کے قریب تشریف آوری کا سن کر کسی طرح بھاگ نکلے اور اس حال میں آپ کی خدمت میں پہنچے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ سہیل بن عمرو نے دیکھا تو کہا، معاہدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی صلح نامہ پر دستخط نہیں ہوئے، مگر سہیل بن عمرو نے بیٹے کی واپسی پر اصرار کیا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو بے چین ہو کر بولے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں سر نیچا کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اللہ میرا مددگار ہے۔ وہ بولے، کیا آپ نے انہیں فرمایا تھا
کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے کر رخصت کیا۔ صلح نامہ پر دستخط ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو قربان کر کے اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ 29 ذی الحجہ کو آپ مدینہ واپس پہنچ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مکہ سے ایک مسلمان ابو بصیر کفار کی قید سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے۔ قریش نے 2 سفیر بھیج کر معاہدے کے مطابق ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ آپ کے فرمان کے مطابق قریش کے سفیروں کے ساتھ چل پڑے، گرما سے موقع پا کر ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور بھاگ کر پھر رسول پاک کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، آپ نے تو معاہدے کے مطابق مجھے ان کے ساتھ بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پھر اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا رہنا اب بھی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا تھا، لہٰذا آپ نے فرمایا اگر اس ابو بصیر کے ساتھ اور لوگ ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑک دیتا۔ وہ سمجھ سے کہ ان کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، اور اگر قریش کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کوئی دوسرا فد آیا تو انہیں واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فی الفور مدینہ سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے سیف الجبر کے مقام پر قریش کے قافلے کی راہ میں الگ تھلگ رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل بھی مکہ سے فرار ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ رفتہ رفتہ قریش کی مظالم سے تنگ آنے والے درجنوں نوجوان بھاگ پڑ کر یہیں جمع ہو گئے اور ان کی تعداد لگ بھگ 80 تک پہنچ گئی۔ یہ نوجوان ایک آزاد قوت بن کر قریش کے ہر آتے جاتے تجارتی کارواں پر چھاپے مارنے لگے۔ ان کے حملے اس تسلسل سے ہو رہے تھے قریش کی شام کی تجارت جو پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی تقریباً بند ہو گئی۔ آخر کار قریش نے تنگ آ کر خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صلح نامہ سے وہ شق حذف کر دی جائے جس کے تحت مکہ سے آپ کے پاس آنے والے کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ مامون سمجھا جائے گا۔ اس طرح ابو جدل اور دیگر صحابہ جو ساحل پر مورچہ بنائے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کا موقع مل گیا۔ البتہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ابو بصیر کی یہ مہم اسلامی تاریخ کا ایک منفرد تجربہ تھی جس نے حالات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عصر حاضر کے نامور محقق جناب وقبوتر ضیاء العمری اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابو جندل اور ابو بصیر نے ایمان کی خاطر بے انتہا تکالیف سہیں، لیکن انہوں نے انتہائی استقامت خلوص نیت کا مظاہرہ کرتے اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھی جب تک مشرکین کا سر نیچا نہ ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے اس سخت شرط کو ہٹانے کا ذریعہ بن گئے جو مشرکین نے صلح حدیبیہ میں ان پر قائم کی تھی۔ یہ واقعہ ایمان سے وابستگی اور ان کے لیے جدوجہد کی ایک روشن مثال ہے۔ اس واقعے سے یہ اصول بھی اخذ ہوتا ہے کہ کبھی فرد واحد وہ کام کر جاتا ہے جو پورا معاشرہ نہیں کر سکتا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ان کے رفع نے مشرکین کو ایسے وقت میں زک پہنچائی جب اسلامی مملکت آسا کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ مسلمان مشرکین سے صلح اور امن کی شرائط طے کر چکے تھے۔ حضرت ابو بصیر اور ان کے رفع چاہتے بظاہر صحیح تھے مگر ریاست مدینہ کی امنداری سے باہر تھے، تاہم انہوں نے اور ان کے ساتھ مکہ کے مظلوم مسلمان ساتھیوں نے یہ تمام کارروائیاں مخصوص اپنے اتحاد سے نہیں کی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل نہ ہو۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شروع ہی میں ابو بصیر اور قریشی قافلوں پر حملوں سے منع کر دیتے یا مکہ واپس جانے کا حکم دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا جو آپ کی رضامندی کی علامت تھی۔ حضرت ابو بصیر اور ان کے رفع نے جو کیا وہ یقیناً عقل مندی تھی۔ انہوں نے مکہ میں رہ کر مظالم برداشت کرتے رہنا بھی گوارا نہ کیا اور نہ ہی یہ گوارا کیا کہ انہیں ان کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے یا ان کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہو کہ وہ صلح کے معاملے میں نیچے خدا نخواستہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس سے نہ صرف اہل مکہ کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی تھی بلکہ ان کی کارروائیاں مملکت مدینہ کو بھی مدد ملی، کیونکہ ان کارروائیوں سے قریش کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ ان کارروائیوں کا ایک نفع یہ بھی سامنے آیا کہ صلح کے دور میں بھی قریش کو اپنے تحفظ کا خدشہ لگا رہا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے طرز عمل کی بلا واسطہ حوصلہ افزائی کی، کیونکہ آپ نے انہیں فرمایا تھا اگر ابو بصیر کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔ صلح حدیبیہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارمان پورا ہو گیا جس کا اظہار آپ نے حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت اس الفاظ میں کیا تھا، قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگوں نے نگل لیا، ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کے حال پر۔ پھر اگر دوسرے عرب قبائل مجھ پر غالب آ جائیں تو قریش کا مقصد خود بخود پورا ہو جائے گا اور
اگلا اللہ مجھے غالب کر دیا تو قریش چوک در چوک اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقعات پوری ہونے کے آثار بہت جلد ظاہر ہوئے اور قریش کے بڑے بڑے شریف اور بلا صلاحیت لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرنے لگا۔ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود درخواست کر کے صلح نامے سے مکہ کے نئے مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے جبراً واپس بھیجنے کی شرط منسوخ کرائی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد قریش کے 3 معزز اور قابل جوان حضور کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک خالد بن ولید تھے جس نے بڑا شہسوار اور مرد میدان مکہ میں کوئی نہ تھا۔ دوسرے عمرو بن الاس تھے جن کی دانائی اور ذہانت سے سب واقف تھے۔ تیسرے عثمان بن طلحہ تھے جن کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید برادران تھا۔ جب یہ تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے حوالے کر دیے ہیں۔ یقین آپ کو پتہ چل گیا ہوگا خدا صلح حدیبیہ کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری سیریز میں جڑنا پسند آئے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو آنے والے واقعات تاریخ کی روشنی میں اسی ترتیب سے بتائیں گے جس ترتیب سے انشاءاللہ وہ پیش آئے تھے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نگہبان۔